خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بچوں کی صحت کے بارے میں آپ کی سماعت کے لیے مضامین پیش کر رہی ہے۔ ہیلیکوبیکٹر پائلوری کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بیکٹیریا جو ہے آنتوں کے اندر رہتا ہے اور بچوں میں کم اور بڑوں میں زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ بچوں میں بھی سیویئر پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ ڈائگنوسس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈائگنوسس لیبارٹری میں کی جا سکتی ہے۔ لیبارٹری میں ڈائگنوسس اسٹول ایگزامینیشن یعنی کہ فضلے کے ایگزامینیشن سے، ڈی آر رپورٹ سے، ڈیٹیل ایگزامینیشن آف اسٹول سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر ایچ پائلوری کی پریزنس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ ایچ پائلوری کی پروٹینز جو ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں لیبارٹری میں۔ اس انفارمیشن سے یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ ایچ پائلوری جو ہے وہ آنتوں میں موجود ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ سیویئرٹی آف ڈیزیز کیا ہے، کتنا سیویئر انفیکشن ہے، اس کے لیے معلوم کرنے کے لیے تو بہتر جو ہے انڈوسکوپی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو بھی وہ کیے جا سکتے ہیں، جو کہ بلڈ کے ذریعے کیے جاتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پریزنس آف ایچ پائلوری جو نا بلڈ ٹیسٹ ہے، یعنی کہ ایچ پائلوری کی اینٹی باڈی سے کیا جا سکتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیا علاج کیا ہے اس کا۔ ڈاکٹر جو ہیں ایچ پائلوری کے انفیکشن کے لیے بعض دفعہ اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ اگر یہ بالکل کنفرم ہو جائے کہ ایچ پائلوری کی وجہ سے ہی یعنی کہ انفیکشن ہے تو سنگل اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ جو ہے نا کافی نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں کمبینیشن آف اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، جس کے ذریعے ایچ پائلوری کا انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اینٹی ایسڈ بھی دیے جاتے ہیں، ایسڈ سپریسنگ ڈرگ دی جاتی ہیں جو کہ نیوٹرلائز کرتی ہیں اور جو کہ بلاک بھی کرتی ہیں اسٹمک کے معدے کے اندر جو تیزابیت پیدا ہوتی ہے اس کو روک دیتی ہیں۔ ینگ چلڈرن میں، بچوں میں اگر سمٹم بلیڈنگ کی ہو اور اسٹمک اور انٹسٹائن سے بلیڈنگ ہو تو اس کو ہاسپٹل میں ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، گھر پہ یا کہیں کلینکس میں نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس قسم کا مسائل پیدا ہیں کہ اگر بلیڈنگ منہ کے ذریعے ہو یا اسٹول میں بلڈ آ رہا ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ٹار لائک بلیک کلر کا اسٹول آیا ہے، تو اس کے لیے اگر ایچ پائلوری ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ جو ہے ہاسپٹل میں ہی کرانا چاہیے۔ ایچ پائلوری کی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہیں اور پھر کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ مرض موجود ہے اور یہ بیکٹیریاز موجود ہیں۔ ایبڈومنل پین کے لیے ریگولر جو ہے میل دینا چاہیے۔ میل کے جو کھانے سے اس کی جو درد ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ 3 وقت کھانے کے بجائے 5 یا 6 دفعہ اسمال میلز لینے چاہیے، جس کے ذریعے بچے کو آرام مل سکتا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ بڑوں میں بھی کام آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسپرین وغیرہ جو ڈرگس ہیں، جو ایسپرین جن دواؤں میں ہوتی ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اس قسم کی کوئی ڈرگ نہ دی جائے۔ اگر بخار ہو گیا ہے تو بخار کے لیے کوئی خاص طور پر یہ دوائیں جو ایسپرین جس میں موجود ہے وہ استعمال نہ کی جائیں، جس کے ذریعے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور بلیڈنگ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ پریونشن کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے ایچ پائلوری کا، اینڈ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پریونشن جو ہے گائیڈ لائنس کوئی ایسی اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ عام طور پر پایا جاتا ہے۔ بس یہ کہ جو بھی مسائل اگر پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے جو بہتر طریقے آپ کو ٹریٹمنٹ کے اندر بتائے گئے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ وہی بات سب سے اہم آ جاتی ہے کہ جن لوگوں میں یہ انفیکشن موجود ہے وہ دوسروں کو نہ پھیلا سکیں، ان کے لیے باقاعدہ ہینڈ واشنگ ضروری ہے۔ ہینڈ واشنگ کرنے سے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جب ٹوائلٹ سے یا وہاں سے باہر آئیں تو ہینڈ واشنگ پراپرلی کرنی چاہیے۔ کھانے کو بھی جو ہے بہت اچھی طرح جو پکا ہوا کھانا ہو وہ کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پانی پینے کے لیے
پانی جو ہے، پانی کا جو سورس ہے وہ بھی سیف ہونا چاہیے، اس میں بھی کنٹامنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہینڈ واشنگ، سیف فوڈ اور سیف ڈرنکنگ سے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے، اور ان مسائل سے جو ایچ پیلوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔